آج بھی جب میں گھر سے نکلا تو ایک نا امیدی کی کیفیت میرے دل پر طاری تھی، کیونکہ اتنے دن ہو گئے تھے مجھے کام ڈھونڈتے ہوئے، لیکن ابھی تک کام نہیں مل رہا تھا۔ اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہمارے حالات اتنے ہی تنگ ہوتے جا رہے تھے اور اب تو نوبت فاقوں تک پہنچ رہی تھی۔ لیکن میں بھی کیا کرتا، کم عمر تھا اور کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اسی لیے کوئی مجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ علاقہ بھی چھوٹا سا تھا اور یہاں پر اتنے وسائل بھی نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس سے زیادہ اماں پریشان تھی جو اس وقت عدت میں تھی اور ان کے سر پر 5 جوان بیٹیوں کا بوجھ تھا۔ میں اماں کو صرف حوصلہ اور تسلی ہی دے سکتا تھا، اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ ابھی فقط 10 برس کا تھا اور زمانے کی ٹھوکروں پر آ چکا تھا، اسی لیے میں روز کام کی تلاش میں نکل جاتا۔ اماں سے یہی کہتا کہ کام مل جائے گا، لیکن آج تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ آج مسلسل 10 دن ہو چکے تھے اور میری امید پوری نہیں ہوئی تھی۔ روز ایک نئی امید اور نئی آس کے ساتھ جب گھر سے نکلتا تو شام تک وہی امید ٹوٹ چکی ہوتی تھی۔ سارا دن پھر پھر کر میں تھک جاتا، جگہ جگہ کام کا پتہ کرتا تو لوگوں کی دھتکارتی ہوئی نظروں کا سامنا کرتا، لیکن پھر بھی کہیں پر کام کا کوئی آسرا نہیں ملا تھا۔ میں نے تو کوئی بڑی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ جہاں پر ابا کام کرتے تھے وہاں تک سے پتہ کر لیا تھا، لیکن وہاں پر بھی کام کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ اب بھی تھک ہار کر میں یہاں پر سڑک کے کنارے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور اس وقت سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، اور میرا گھر جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ گھر جاتا تو اماں کی آس بھری نظریں میری طرف اٹھتی، اور جب میری نا امیدی کو وہ میرے چہرے پر پڑھ لیتی تو وہ بھی چپ سی ہو جاتی ہیں۔ اپنے حالات کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح کوئی جادو کی چھڑی میرے ہاتھ لگ جائے اور میں اپنے حالات بدل دوں۔ تبھی بے اختیار تھکے تھکے قدموں سے اٹھ کر اپنے راستے کی طرف چل پڑا۔ گھر تو جانا ہی تھا، گھر تو واپس لوٹنا ہی تھا، اسی لیے جیسے ہی تھوڑا سا آگے چلا تو سامنے ایک اینٹوں کا بھٹا نظر آیا۔ وہاں سے ابھی کچھ مزدور نکل رہے تھے۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، سوچا ایک بار یہاں سے بھی پتہ کر لوں، کیا پتہ کوئی آس بن جائے۔ یہی سوچ کر تیزی سے قدم اٹھا کر اس ٹھیکیدار کے پاس پہنچ گیا اور ادب سے سلام کرتے ہوئے اسے کہا، جناب، مزدوری کرنا چاہتا ہوں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، کیا آپ کے پاس کسی مزدور کی جگہ ہوگی؟ ٹھیکیدار نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہنے لگا، تم ابھی کم عمر ہو اور مشکل سے 10 سال کے لگتے ہو، کیا اتنی سخت مزدوری کر لو گے؟ تمہیں پتہ ہے اینٹیں بنانے کا کام ہے اور یہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے، کیا تم یہ سب کچھ برداشت کر لو گے؟ ٹھیکیدار کے پوچھنے پر میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، آپ فکر مت کریں، میں سب کچھ کر لوں گا۔ میں اتنی ہمت اپنے اندر رکھتا ہوں کہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کچھ بھی کر لوں، آپ بس مجھے کام دے دیں۔ میں نے ٹھیکیدار کی منت کرتے ہوئے کہا تو وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل سے تم صبح کام پر آ جانا، تمہاری مزدوری 500 روپیہ روزانہ کے حساب سے ہوگی۔ اگر تم نے کام اچھا کیا تو میں تمہاری مزدوری 1 مہینے کے بعد بڑھا دوں گا، لیکن اگر مجھے تمہارے کام میں لگن نظر نہ آئی تو پھر میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ ٹھیکیدار نے پہلے ہی واضح طور پر مجھے بتا دیا تو میں اس کا مشکور ہونے لگا اور اسے کہا، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں، میں اپنا کام پوری لگن کے ساتھ کروں گا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ٹھیکیدار میری بات سن کر سر ہلا کر رہ گیا اور میں واپس مڑنے لگا تو تبھی اس نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا، یہ لو 500 روپیہ ایڈوانس مزدوری رکھ لو، مجھے لگتا ہے تم نے کئی دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا۔ ٹھیکیدار کی نظریں میرے وجود کا طواف کر رہی تھی اور اس نے جان لیا تھا کہ میں واقعی بھوکا تھا۔ میں نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا اور 500 کا نوٹ تھام لیا۔ وہ اس وقت میرے لیے سب سے قیمتی متاع تھی اور سب سے قیمتی چیز کو میں سینے سے لگائے گھر کی طرف بھاگا۔ آج میرے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی، کیونکہ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور مجھے کام مل گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے خوشی سے چہکتے ہوئے لہجے میں اماں سے کہا، اماں دیکھو مجھے کام مل گیا ہے اور ٹھیکیدار نے مجھے 500 ایڈوانس دے دیا۔ اماں بے حد خوش ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا کیا کام ملا ہے؟ اماں کے پوچھنے پر جب میں نے انہیں اینٹوں کے بھٹے کا بتایا تو وہ تھوڑی پریشان ہو گئیں
اور کہنے لگی، یہ تو بہت سخت کام ہے اور تو ابھی بہت چھوٹا ہے، کیسے کرے گا؟ اماں کے لہجے میں ایک نا امیدی سی تھی، لیکن میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں کام کر لوں گا، بس آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں نے وہ 500 کا نوٹ اماں کو دیا اور خود منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے پچھلے چند دنوں کے واقعات گھومنے لگے تھے اور میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، ابھی کچھ دن پہلے ہی ابا بالکل بھلے چنگے تھے، اپنے کام پر جاتے، ابا جو مزدوری گھر لے کر آتے اس کے ساتھ ہماری اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی تھی۔ میری اماں اور بہنیں کڑھائی کا کام کرتی اور اس سے بھی انہیں 4 پیسے مل جاتے۔ اس کے علاوہ وہ گھر پر بیٹھ کر لفافے بنا دیتی اور چھوٹے موٹے مزدوری والے کام کر دیتی، جس سے آمدنی میں کچھ اضافہ ہو جاتا اور ہمارے گھر کا خرچ بآسانی چل جاتا۔ ابا اپنے کام میں بے حد ماہر تھے، وہ ایک بس کے اڈے پر کام کرتے تھے اور وہاں پر ٹکٹ کے کاؤنٹر پر ہوتے تھے۔ ابا کو وہاں سے اچھی تنخواہ مل جاتی تھی، جس کے ساتھ گھر کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ابا کا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد ابا ہسپتال جا پہنچے اور چند ہی دنوں میں اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کے مرنے کے بعد ہم تو جیسے کھلے آسمان کے نیچے آ گئے، ہمارا سب کچھ جیسے ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میری 5 بہنیں تھیں اور ان سب سے چھوٹا میں تھا۔ ہمیں بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ میری بہنوں کا رونا اور میری ماں کی سسکیاں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، لیکن کیا کرتے، یہ سب اللہ کی رضا تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد کچھ دن تو گزر گئے، اماں عدت میں تھی اور آج کل کڑھائی کا کام بھی نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات کے افریط نے ہمیں اپنے منہ میں لینا شروع کر دیا۔ اب پریشانی یہ بن چکی تھی کہ کام کا کوئی ذریعہ تو تھا نہیں اور گھر پر جو محدود سا راشن تھا وہ ختم ہونے والا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا، آپ فکر مت کریں، میں کام ڈھونڈ لوں گا، میں کام کروں گا اور کما کر لاؤں گا۔ اماں نے میرے چہرے پر یہ عزم دیکھ کر ایک دم مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جانتا تھا اماں کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ابا نے مجھے پڑھانے کے حوالے سے بہت خواب دیکھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر افسر بنوں، لیکن ان کی بے رحم موت کے آگے سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اب ہماری زندگی میں ایک نیا اور مشکل دور شروع ہو چکا تھا۔ اماں کو تو میں نے تسلی دے دی اور اگلے دن سے کام ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، لیکن جتنا میں اسے آسان سمجھ رہا تھا اتنا آسان تھا نہیں۔ جگہ جگہ کام کے بارے میں پتہ کرتے، جگہ جگہ رلتے گھومتے پھرتے میں سارا دن تھک کر گھر واپس آ جاتا اور مایوسی سے لیٹ جاتا، لیکن اگلے دن پھر ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھتا اور دوبارہ کام پر جاتا، لیکن کہیں پر بھی کام کا کوئی آسرا نہیں تھا اور اماں کی پریشانی میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بھی عدت میں تھی، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں اماں کو حوصلہ دیتا، تسلی دیتا، لیکن کیا کرتا، جب تک کام نہ ملتا تب تک ہمیں پریشانی تو تھی۔ اور پھر آج جب مجھے اینٹوں کے بھٹے پر کام ملا تو میں نے سوچنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ کم سے کم روز کا 500 روپیہ تو آئے گا اور کچھ نہیں تو گھر کا چولہا تو جلے گا ہی۔ یہی سوچ کر اگلے دن میں ایک عزم کے ساتھ اپنے کام پر روانہ ہوا اور وہاں پر آ کر جب ٹھیکیدار سے ملا تو اس نے مجھے اپنے ایک سپروائزر کے پاس بھیج دیا اور اسے سمجھا دیا کہ وہ کس طرح مجھے کام دے گا اور کس طرح کام کروائے گا۔ میں اب وہاں پر کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی تو مجھے اتنا تجربہ نہیں تھا اور مجھے مشکل پیش آ رہی تھی، ہاتھوں پر زخم بننے لگ گئے تھے اور بھٹے کی تپش کی وجہ سے جسم سلگنے لگتا، لیکن میں اس سب میں اپنی ماں اور بہنوں کے چہرے دیکھتا تو ایک ہمت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا اور کام کرنے لگتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ابا کے مرنے کے بعد میری بہنیں بھوکی سوئیں اور انہیں کسی چیز کی کمی ہو، اسی لیے بڑی محنت کے ساتھ اپنا کام کیا اور شام کو جب تھکا ہارا گھر واپس آیا اور وہ 500 روپیہ اماں کے ہاتھ پر رکھا تو اماں میرے ہاتھوں کے زخم دیکھ کر بے اختیار رونے لگی اور کہنے لگی، فاروق بیٹا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تو حالات کی سختی کے آگے مجبور ہو کر یہ کام کرنے لگ جائے گا۔ اگر تیرے ابا زندہ ہوتے تو کبھی تجھے اس طرح کام نہ کرنے دیتے۔ اماں ابا کو یاد کر کے رونے لگی اور میں چپ چاپ ان کی شکل دیکھنے لگا۔ واقعی اگر ابا زندہ ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے،
لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ سب کچھ شبا کے ساتھ ختم ہو گیا اور اب ہم ایک ایسے دوراہے پر آ کھڑے ہوئے تھے جہاں پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود سے ہی ہاتھ پاؤں مارنا تھے۔ میں اب روز ہی کام پر چلا جاتا۔ صبح 9 بجے کا گیا ہوا میں شام کو 7 بجے گھر واپس آتا، اور جب واپس آتا تو میری ماں اور بہنیں میرے ہاتھوں پر لگے ہوئے زخموں کو دیکھ کر رونے لگتی۔ اینٹیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھنا، بھٹے میں کام کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، لیکن مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ میں کم عمر تھا اور اسی وجہ سے ذرا جلدی تھک جاتا تھا، لیکن شکر ہے بھٹے کا مالک کچھ اچھا تھا، اسی وجہ سے میرا گزارا ابھی تک ہو رہا تھا۔ شام کو پیسے لا کر اماں کو دے دیتا اور اماں ان پیسوں سے راشن منگوا کر ہنڈیاں پکا لیتی۔ ہمارا گزارا ہو جاتا، اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ جس دن میں کام پر نہیں گیا اس دن گھر پر فاقہ ہی ہوگا۔ یہی سوچ کر میں روز کام پر چلا جاتا۔ آج مجھے کام پر جاتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ٹھیکیدار میری طرف سے کچھ مطمئن تھا، لیکن آج مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں اینٹیں اٹھا کر لے کر جا رہا تھا۔ ابھی اینٹیں کچی تھی اور انہیں بننے میں کچھ وقت لگنا تھا، انہیں دھوپ میں سکانا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا، میرے ہاتھ سے اینٹوں کی ٹرالی چھوٹ گئی اور پھر ساری اینٹیں نیچے گر گئیں۔ اینٹوں کی شکل بگڑ گئی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی ٹھیکیدار وہاں پر آ گیا اور مجھے اس طرح کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہوا؟ تم نے کیا کر دیا؟ جبکہ میں نے اسے کہا، جناب معافی چاہتا ہوں، دراصل پتہ نہیں چلا اینٹیں کیسے گر گئیں۔ جبکہ وہ ٹھیکیدار غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں میرے وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، مجھے یہ آرڈر شام تک مکمل کر کے دینا ہے، اور تم نے اتنی اینٹیں خراب کر دی ہیں، اب ان کو دوبارہ بننے میں کتنا وقت لگے گا، پھر اس کے بعد انہیں سوکھنے میں بھی کتنا وقت لگے گا، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ ٹھیکیدار مجھے ڈانٹتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان اینٹوں کو اٹھا کر دوبارہ ٹرالی میں رکھنے لگا۔ سچ یہ تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن میرا بڑا اداسی بھرا گزرا تھا۔ شام کو جب میں گھر آنے کے لیے نکلا، ٹھیکیدار نے مجھے مزدوری دی تو اس میں 200 روپیہ کم تھا۔ میں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، جناب اس میں سے 200 روپے کم ہیں؟ تو ٹھیکیدار کہنے لگا، آج 300 ہی ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تم نے بڑا نقصان کیا اور میں اپنا آرڈر وقت پر نہیں پہنچا سکا۔ ٹھیکیدار نے رکھائی سے کہتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا اور میں چپ چاپ اپنی مٹھی میں وہ 300 دبائے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور بار بار میں رو رہا تھا، لیکن اب میں کیا کرتا؟ ٹھیکیدار نے 300 دے کر ٹرخا دیا تھا، اور اب میں 300 لے کر جب گھر جا رہا تھا تو پریشانی کے عالم میں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس وقت بھی مجھے شدید پریشانی تھی کیونکہ 300 سے گزارا نہیں ہونا تھا۔ سوچا یہاں پر کوئی مزدوری دیکھتا ہوں، 10 بجے تک کام کر لوں گا، شاید 200 روپے مل جائیں۔ لیکن اتنی دیر میں مجھے ایک شدید چکر آیا اور میں گر گیا۔ تبھی میں نے اپنے قریب ایک لڑکی کو دیکھا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں پر ہوں، کیونکہ یہ جگہ میرے لیے بالکل انجان سی تھی اور میں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تبھی اپنے دکھتے ہوئے سر کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اٹھ بیٹھا، اور پھر میری نگاہ اس مہربان سی لڑکی پر پڑی جسے بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی نرم سی مسکراہٹ تھی، اور وہ مسکراہٹ اس کی شخصیت کا ہی ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی حور ہے یا پھر کوئی راستہ بھٹکتی ہوئی پری۔ مجھے اس طرح دیکھتا پا کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، لگتا ہے تم پریشان ہو گئے ہو یہ جگہ دیکھ کر۔ اس نے بڑی آہستہ آواز میں پوچھا تو میں نے اسے کہا، جی ہاں، میں بس سمجھ نہیں پا رہا میں کہاں پر ہوں۔ میں گھر جا رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے راستے میں میرے ساتھ کیا ہوا، کچھ یاد نہیں آ رہا۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اس لڑکی سے کہا تو وہ کہنے لگی، پریشان مت ہو، تم یہاں پر بالکل خیریت سے ہو۔ دراصل تم بے ہوش ہو گئے تھے، شاید تمہیں کوئی پریشانی ہے یا پھر تم بھوکے تھے، میں نہیں جانتی، لیکن میں نے جب تمہیں گرتے ہوئے دیکھا تو تمہیں لوگوں کی مدد سے یہاں پر لے آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور ایک ہوٹل کے ساتھ ہے۔ میں نے وقتی طور پر تمہاری مدد کے لیے یہ کمرہ لیا ہے۔ اب تم ہوش میں آ گئے ہو تو تمہیں صحیح سلامت دیکھ کر میں پرسکون ہو گئی ہوں۔
کہو کیا بات ہے؟ تم پریشان تھے یا بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے؟ اس لڑکی کے کہنے پر مجھے ایک دم سب کچھ یاد آ گیا اور پھر سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ان پیسوں کو ٹٹولا۔ وہ پیسے وہیں موجود تھے۔ اس لڑکی نے میری اس حرکت کو بغور دیکھا اور مجھے کچھ شرمندگی بھی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے یوں لگا جیسے وہ سمجھ رہی ہے کہ میں اسے چور سمجھ رہا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے تو ان 300 روپیوں کی فکر اس وجہ سے تھی کہ اگر پیسے گھر جائیں گے تو تبھی کچھ پکے گا۔ تبھی میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دراصل آج میری دہاڑی اتنی نہیں بنی، ٹھیکیدار نے صرف 300 روپیہ دیا اور مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ گھر جا کر اپنی ماں اور بہنوں سے کیا کہوں گا، کس طرح 300 روپے میں گزارا ہوگا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کو سچائی بتا دی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اسے دیکھ کر نہ تو مجھ سے جھوٹ بولا گیا اور نہ ہی اپنا پردہ رکھا گیا۔ بے ساختہ میں نے اس لڑکی کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر اس کے چہرے پر ایک دکھ بھرا تاثر ابھر آیا اور وہ کہنے لگی، ارے یہ تو واقعی بہت پریشانی کی بات ہے، اس ٹھیکیدار نے واقعی تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اس لڑکی کے کہنے پر ایک بار پھر سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میرے آنسو دیکھ کر وہ مجھے حوصلہ دینے لگی اور کہنے لگی، تم رو مت چھوٹے لڑکے، تم باہمت ہو اور جس طرح تم محنت سے اپنے گھر کا خرچ چلا رہے ہو، میں اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ تم یقیناً اپنی زندگی میں بہت ترقی کرو گے۔ اس لڑکی کے حوصلہ دینے کی بات تھی یا کیا تھا کہ میں تھوڑا مطمئن ہو گیا، اور جب وقت دیکھا تو کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے اجازت چاہی اور فوراً وہاں سے نکل آیا۔ مجھے اماں کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ میرے دیر سے آنے پر وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اس طرح ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اماں پھر بھی دروازے کے قریب ہی موجود تھی۔ میری آہٹ پاتے ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا اور پریشانی سے کہنے لگی، کیا ہوا فاروق بیٹا، آج تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، سب خیریت تو تھی؟ اماں کی پریشانی بجا تھی۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا، اماں آپ پریشان مت ہوں، دراصل راستے میں دیر ہو گئی تھی۔ میں تھکے ہوئے قدموں سے اندر آیا اور آ کر اپنا منہ ہاتھ دھونے لگا۔ منہ ہاتھ دھونے کے دوران اماں سے پوچھا، اماں کھانا بنایا ہے؟ میرے سوال پر اماں نے نظر چرا لی۔ میں جانتا تھا کہ جب تک میں گھر پر خرچ نہیں لے کر آؤں گا کھانا نہیں بنے گا۔ تبھی میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اماں کی طرف بڑھا دیے، جنہیں اماں نے تھاما اور ایک دم حیرانی سے بولی، ارے فاروق بیٹا، یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں، کیا بات ہے؟ ٹھیکیدار نے تیری مزدوری بڑھا دی ہے یا پھر تو نے ایڈوانس لیا ہے؟ اماں کے کہنے پر میں ایک دم چونکا اور پلٹ کر ان پیسوں کو دیکھا۔ اماں کے ہاتھ میں واقعی ہزار کے کافی نوٹ تھے، جنہیں دیکھ کر میں حیرانی سے بولا، نہیں اماں، ٹھیکیدار نے تو مزدوری نہیں بڑھائی، بلکہ آج تو اس نے کم دیے تھے اور کہہ رہا تھا کہ تم زیادہ محنت سے کام کرو گے تو مزدوری بڑھا دوں گا۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے حیرت سے اماں کے ہاتھ میں ان پیسوں کو دیکھ کر سوچا۔ تبھی میری نظروں کے سامنے ایک دم اس لڑکی کا چہرہ آ گیا اور مجھے ایسے یقین ہونے لگا جیسے یہ رقم اسی لڑکی نے میری جیب میں رکھی ہوگی، کیونکہ میرے حالات کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور میں سمجھ گیا کہ اس نے چپکے سے میری مدد کی ہے۔ میرا دل ایک دم شکر کے احساس سے بھر گیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کل اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اس کی رقم واپس کر دوں گا، کیونکہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ یہ رقم سنبھال کر رکھ لیں، مجھے یاد آ گیا ہے، یہ ایک دوست نے پکڑائے تھے، صبح اسے واپس کر دوں گا۔ میرے کہنے پر اماں نے سر ہلاتے ہوئے میری مزدوری کی رقم علیحدہ کی اور باقی رقم کو سنبھال کر رکھ دیا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا ہوا اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ لڑکی، نہ جانے اس کا کیا نام تھا، نہ جانے وہ کہاں سے آئی تھی، لیکن میرے لیے تو وہ ایک فرشتہ ہی ثابت ہوئی تھی۔ جس طرح اس نے اجنبی ہو کر میری مدد کی تھی، میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ میرے ابا کے مرنے کے بعد تو میرے اپنوں نے ہی منہ پھیر لیا تھا اور دوبارہ کبھی ہماری طرف رخ ہی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو یہ تک پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن اب جس طرح ایک اجنبی عورت نے میری مدد کی، یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی اور میں اس کے لیے اس کا بے حد مشکور تھا۔ اگلے دن جب میں کام سے واپس آ رہا تھا، میرے ذہن میں بار بار وہی لڑکی چھائی ہوئی تھی جسے میں نے کل دیکھا تھا۔
میرا دل عجیب سا بے چین تھا، جیسے کسی انجان کشش کی طرف کھینچا جا رہا ہو۔ میری نظریں ہر طرف اسی کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ راستے کے ہر موڑ پر، ہر گلی کے کنارے پر میں رک کر اسے ڈھونڈنے لگا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کچھ لمحے کے لیے میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ واقعی یہاں موجود تھی یا بس میرے تخیل کی پیداوار تھی۔ راستہ طویل ہوتا جا رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل جیسے مزید بوجھل ہوتا گیا۔ میں اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں کل بے ہوش ہو گیا تھا، جیسے وہ کوئی خاص جگہ ہو جہاں کی ہوا میں بھی اس کے ہونے کی خوشبو بسی ہوئی ہو۔ وہاں کھڑا رہنے پر میرا دل بوجھل اور ذہن الجھ گیا۔ میں نے ارد گرد بہت دیر تک نظریں دوڑائیں، لیکن سناٹے اور خالی راستوں کے سوا کچھ نہ پایا۔ ہر لمحہ یہی خیال آتا کہ شاید اگلے لمحے وہ کسی گلی کے موڑ سے نکل کر سامنے آ جائے گی یا شاید کسی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو، لیکن یہ محض میرے خیال تھے۔ آخر کار میں تھک ہار کر وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چلنے لگا، چلتے ہوئے بھی دل میں امید باقی تھی کہ شاید آگے کہیں راستے میں وہ اچانک سامنے آ جائے گی جیسے کل ہوا تھا۔ میری یہ چاہت اور یہ بے چینی میری سمجھ سے باہر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، جیسے ایک انکہی داستان کا حصہ ہو جسے میں نے ابھی سمجھنا باقی تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں پر اس کا کوئی کام نہ ہو، وہ کہیں دور سے آئی ہو۔ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوا میں گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے اس بات کی پریشانی بھی تھی کہ اب اس کی رقم واپس کیسے کروں گا۔ وہ رقم جو میرے لیے بہت بڑی تھی شاید اس کے لیے بہت معمولی ہو، کیونکہ وہ لڑکی تو اس رقم کو جیسے بھلا ہی بیٹھی تھی۔ اس نے تو ایک بار بھی اس رقم کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی دوبارہ کبھی مجھ سے اس کا پوچھا۔ شاید اس کے لیے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تبھی میں گھر چلا آیا اور وہ رقم دوبارہ اماں کو پکڑا دی۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا، اماں میرا دوست آج آیا نہیں، نہ جانے کیا بات ہے، آپ سنبھال کر رکھ لیں، جب وہ آئے گا تو میں اسے لوٹا دوں گا۔ اماں نے اس رقم کو اسی طرح سنبھال کر رکھ دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ لڑکی ملے گی تو یہ اسے واپس کر دوں گا۔ اگلے چند دن میرے اسی طرح مصروفیت کے ساتھ گزرے تھے۔ نہ تو وہ لڑکی مجھے نظر آئی اور نہ ہی اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تبھی اچانک ایک دن جب میں کام سے گھر واپس آیا تو اماں کہنے لگی، فاروق بیٹا، آج خالہ کنیز آئی تھی، انہوں نے تیری بڑی بہن کے لیے ایک بڑا اچھا رشتہ بتایا ہے۔ تو جانتا تو ہے کہ میں نے کب سے تیری خالہ کنیز کو رشتے کے لیے کہہ رکھا ہے، اور اب جب اسے کوئی مناسب رشتہ ملا تو وہ فوراً میرے پاس چلی آئی ہے۔ اب تو بتا کیا کہتا ہے، تیری بہن کے رشتے کی بات چلاؤں؟ اماں نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے فوراً انہیں کہا، ہاں اماں، آپ رشتے کی بات چلائیں، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، اپنی بہنوں کی شادیاں تو کرنی ہی ہیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم ان کے فرض سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ میں نے ایک ذمہ دار بھائی کی طرح اماں کو جواب دیا تو اماں بے اختیار میرا ماتھا چوم کر رونے لگی اور کہنے لگی، آج اگر تیرے ابا زندہ ہوتے تو تجھے اس طرح ذمہ داری نبھاتے ہوئے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ ابا کے ذکر پر میں بھی اداس ہو گیا تھا اور انہیں یاد کرنے لگا تھا۔ اگلے چند دن بہت اہم گزرے تھے۔ میری بہن کے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ سب کو بے حد پسند آیا اور یوں اس کی جھٹ منگنی ہو گئی۔ اب وہ لوگ جلد شادی پر اصرار کر رہے تھے۔ منگنی پر چونکہ ہماری طرف سے تو کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے اور نہ ہی ہم نے کوئی خرچہ کرنا تھا، ہم نے انہیں پہلے ہی اپنی حیثیت کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ صرف سادگی سے منگنی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی خاطرداری کے لیے مجھے وہ رقم استعمال کرنا پڑی جو اس لڑکی کی میرے پاس امانت کے طور پر پڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ اماں نے کہا بھی کہ اگر تمہارا دوست رقم کا تقاضا کرے گا تو تم کہاں سے ادا کرو گے؟ میں نے انہیں تسلی دے دی اور یہی کہا کہ اماں اللہ مالک ہے، شاید یہ رقم اب تک میرے پاس اسی مقصد کے تحت تھی۔ اماں بھی مصلحت کے تحت خاموش ہو گئی اور یوں ان مہمانوں کی خاطرداری پر وہ رقم خرچ ہو گئی۔ اب اپنی مزدوری سے میں روز تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ رہا تھا، کیونکہ میں اس لڑکی کو وہ رقم واپس کرنا چاہتا تھا۔ تبھی ایک دن اچانک گھر واپسی پر وہ مجھے راستے میں مل گئی اور میں اسے یوں اچانک دیکھ کر بے ساختہ خوشی کے مارے اس کی طرف بڑھا۔ آج بھی اس نے سفید رنگ کا ہی لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر بڑی دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے سنہرے بال اس کے چہرے کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا اور کہا، آپ اتنے دنوں سے کہاں پر تھی؟
میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن آپ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے جلدی جلدی اسے کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ارے تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کیوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو میں نے کہا، جی ہاں، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ آپ کی ایک امانت میرے پاس تھی اور میں وہ آپ کو لوٹانا چاہتا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تو وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، کون سی امانت؟ مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں۔ اس لڑکی نے لا علمی سے کندھے اچکائے، جبکہ میں نے اسے کہا، آپ نے اس دن میری جیب میں کچھ رقم رکھ دی تھی۔ وہ رقم آپ کے لیے تو معمولی سی ہوگی، میرے لیے بہت زیادہ تھی۔ میں نے اسے کافی عرصے تک سنبھال کر رکھا، لیکن جب آپ نظر نہیں آئیں تو انہی دنوں میں میری بہن کے رشتے کے لیے وہ رقم مجھ سے خرچ ہو گئی۔ اب میں اس میں سے کچھ رقم دوبارہ جوڑ پایا ہوں۔ ابھی آپ کو وہ رقم لوٹا دیتا ہوں، باقی رقم بھی آہستہ آہستہ واپس کر دوں گا۔ میں نے ایک ہی سانس میں اس لڑکی سے سب کچھ کہہ دیا، جسے سن کر وہ حیرت سے بولی، ارے تم کس رقم کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو میں نے تمہیں محبت سے دی تھی، صرف اس وجہ سے کہ تم اس دن پریشان تھے اور میرا خیال تھا کہ تم وہ رقم حاصل کر کے خوش ہو گئے ہو اور تمہاری کافی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس لڑکی نے نرمی سے کہا تو میں نے اسے جواب دیا، آپ نے بالکل صحیح سوچا، میری واقعی بہت ساری مشکلات حل ہو گئی تھی، لیکن میں وہ رقم نہیں لے سکتا۔ آپ ایک خاتون ہیں اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میں ایک خاتون سے مدد لوں۔ میں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کہا تو وہ میری بات سن کر قہقہا لگا کر ہنس دی اور کہنے لگی، ارے فاروق تم پریشان مت ہو، میں نے وہ رقم تمہیں تحفتاً دی تھی اور آئندہ بھی تمہاری مدد کرتی رہوں گی۔ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ اس نے عجیب سے پراسرار انداز میں کہا تو میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں تشویش تیرنے لگی۔ تبھی وہ آہستہ سے بولی، فاروق میرا نام افشاں ہے اور میں پرستان سے آئی ہوں۔ میں ایک پری ہوں اور یہاں پر اکثر اپنا حلیہ بدل کر لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کرتی ہوں، اور جسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کی مدد کر دیتی ہوں۔ اس دن جب تمہیں پریشان حال دیکھا تو تمہارے چہرے سے ہی تمہارے دل کا حال جان گئی تھی، اور تبھی میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ رقم تو بہت معمولی تھی، تم اتنی سی رقم کو لے کر اتنے دنوں تک پریشان رہے۔ میں تو اس سے بھی بڑھ کر تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہارے گھر میں 5 جوان بہنیں ہیں، بیوہ ماں ہیں، اور اس کے علاوہ تمہاری اپنی ساری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں ایک مقام حاصل کرو، یوں بھٹے پر بیٹھ کر اینٹیں ہی نہ بناتے رہو۔ اس لڑکی کے لہجے میں میرے لیے کافی ہمدردی تھی اور ایک انجانا سا دکھ تھا، جیسے اسے میرے اس حال سے کافی دکھ پہنچا ہو۔ میں حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید اس لڑکی کے بارے میں جو میں نے سب سے پہلے سوچا تھا وہ سچ تھا۔ وہ لڑکی واقعی ایک شہزادی تھی، ایک پری تھی جو راستہ بھٹک کر اس دنیا میں آ گئی تھی اور اب مجھ جیسے لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ تب میں نے بے ساختہ اسے کہا، آپ واقعی پری ہیں کیا؟ میں آپ کو چھو کر دیکھ لوں؟ میرے معصومیت سے کہنے پر وہ مسکرا دی اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کو چھوا تو ایک عجیب سا احساس میرے وجود میں دوڑنے لگا۔ اس لڑکی سے ایک خوبصورت سی مہک اٹھ رہی تھی جو میں نے آج تک کبھی کسی اور میں محسوس نہیں کی تھی۔ میں بڑی حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا سنہرا پن اور بالوں کی سنہری روشنیاں اس کے چہرے کو عجیب سی کشش دے رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں حیرت کا بت بنے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، فاروق میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے کہ میں ایک پری ہوں اور میرا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ پرستان سے ہے، لیکن اب اتنے بھی حیران مت ہو، اور ہاں اب وہ رقم خرچ کر لو۔ دوبارہ تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور پکارنا، میں ہمیشہ یہاں پر تمہارے لیے موجود ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم دوسرے راستے کی طرف چل پڑی، جبکہ میں کافی دیر تک وہیں پر کھڑا اس کے قدموں کے نشان گنتا رہا۔ میں اسی حیرانی اور سوچوں کے سمندر میں گم گھر واپس لوٹا۔ دل کی دھڑکنیں اب تک تیز تھی، جیسے کسی خواب کی دنیا سے واپس آیا ہوں، اور حقیقت کی سرحدیں ابھی تک دھندلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ آج واقعی میں نے ایک پری سے ملاقات کی ہے، ایک ایسی پری جس کا وجود کتابوں اور کہانیوں میں ہی سنا تھا۔ بچپن سے ہی پریوں کی کہانیاں سنتا آیا تھا، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا
کہ وہ حقیقت میں بھی کہیں موجود ہو سکتی ہیں اور وہ مجھ جیسے عام انسان سے ملنے آئیں گی۔ حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات نے میرے دل و دماغ کو مکمل طور پر جکڑ رکھا تھا، اور جس طرح اس نے میری مدد کی تھی، اس کی مہربانی اور نرمی پر میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں سیدھا اماں کے پاس گیا اور اپنے دن بھر کے عجیب و غریب واقعات کو جوش و خروش سے ان کے سامنے بیان کیا۔ اماں نے پہلے تو بڑے غور سے میری باتیں سنی، لیکن جیسے جیسے میری کہانی آگے بڑھتی گئی ان کی آنکھوں میں حیرت بڑھتی گئی۔ آخر کار ایک خوف کی جھلک ان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ انہوں نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستگی سے بولی، فاروق بیٹا، یہ سب سن کر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہیں یہ کوئی دوسری چیز نہ ہو جیسے ہوائی مخلوق ہوتی ہے۔ وہ اکثر جوان لڑکوں پر قبضہ کر لیتی ہیں اور پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ان کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں میں فکر کی ایک گہری لہر صاف نظر آ رہی تھی۔ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں تجھے اس طرح کھونا نہیں چاہتی فاروق۔ تو اب اس سے کبھی مت ملنا، نہ جانے اس کا کیا مقصد ہو۔ اماں کی باتوں میں درد اور خوف دونوں موجود تھے، اور انہوں نے اپنی پوری توجہ اور پیار سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھامے اور محبت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، وہ ایسی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں اتنی نرمی اور اس کے لہجے میں اتنی مہربانی ہے کہ میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی برے مقصد سے میرے پاس نہیں آئی۔ آپ اگر ایک بار اس کو دیکھیں تو آپ خود جان جائیں گی کہ وہ کتنی ہمدرد ہے، اور جس طرح اس نے میری مدد کی شاید کوئی عام انسان بھی نہ کرتا۔ میری باتوں سے اماں کچھ تسلی محسوس کرتی دکھائی دی، لیکن وہ خاموش ہو گئی، جیسے دل میں کوئی انجانا خوف ابھی بھی باقی ہو۔ اگلے چند دنوں تک گھر میں شادی کی تیاریوں کی گہما گہمی رہی۔ میری بہن کی شادی قریب آ رہی تھی اور گھر میں ہر طرف مصروفیت کا عالم تھا۔ اس دوران وہ لڑکی، وہ افشاں میری سوچوں سے اوجھل نہ ہو سکی۔ ہر موقع پر اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آتا رہا۔ اس کی نرمی، اس کا نرم سا مسکراتا چہرہ اور وہ پرسکون لہجہ سب میرے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب میں کام سے تھکا ماندہ گھر واپس آیا تو کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اپنے آپ کو سیدھا کیا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ دل میں بے چینی سی ہونے لگی کہ شام کے اس وقت کون آیا ہوگا۔ دروازہ کھولا تو جو منظر سامنے تھا اس نے مجھے دنگ کر دیا۔ وہی افشاں میرے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے یوں اچانک اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا۔ کچھ لمحے تو میں بس اسے دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے اپنی حیرانی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، آپ یہاں؟ سب خیریت تو ہے؟ آج بھی اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، ایک لمبی سی میکسی جس میں وہ سراپا حسن لگ رہی تھی، اور اس کے سر پر وہی سفید رنگ کا حجاب تھا، جیسے چاندنی رات کی روشنی سے ڈھکا ہوا ہو۔ اس کا چہرہ آج بھی اتنا ہی روشن تھا جیسے تاریکی میں چراغ جل اٹھا ہو، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی جو میرے دل کو مسحور کر رہی تھی۔ میں حیران اور پریشان اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے بڑے اطمینان سے کھڑی تھی، جیسے ہم پہلے سے ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ اس نے میری حیرانی کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کی بات سن کر میرا دل خوشی اور تجسس سے دھڑکنے لگا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، دراصل میں جانتی ہوں کہ تمہاری بہن کی شادی ہے، اور میں اسی خوشی میں شرکت کرنے اور اسے ملنے آئی ہوں۔ ساتھ میں نے کچھ تحفے بھی لے کر آئی ہوں جو میری طرف سے ایک چھوٹا سا اظہار ہے۔ افشاں کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کی اس قدر مروت اور خیال دیکھ کر میرا دل مزید شکر گزاری اور محبت سے بھر گیا۔ میں نے فوراً اس کے لیے دروازہ کھولا اور کہا، آپ اندر تو آئیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی میں نے اونچی آواز میں اماں کو بلایا، اماں دیکھیں تو آپ کے مہمان آئے ہیں۔ میری آواز سن کر اماں کمرے سے باہر نکل آئیں اور پیچھے پیچھے میری بہنیں بھی باہر نکل آئیں۔ سب افشاں کو حیرانی سے دیکھنے لگے، جیسے اس کی موجودگی نے ایک پراسرار سی خوشبو فضا میں بکھیر دی ہو۔ گھر میں ہر طرف تیاریاں تھیں اور سجاوٹ میں بھی خوشی کی چمک تھی، لیکن افشاں کی آمد نے جیسے اس خوشی میں ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ سب کے چہروں پر حیرانی تھی کیونکہ کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ میری اماں کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں اور ایک خاموش سوال ان کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔
میری بہنیں بھی خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے کوئی دیو مالائی شخصیت ان کے سامنے آ کھڑی ہو۔ اماں کے سوالیہ چہرے کو دیکھ کر میں نے جلدی سے افشاں کا تعارف کروانے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ اماں، یہ وہی لڑکی ہے افشاں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ میرے یہ کہنے پر اماں کی آنکھوں میں ایک حیرانی کی جھلک اور گہری ہوتی گئی، اور ایک لمحے کے لیے ان کا چہرہ سنجیدگی اختیار کر گیا۔ اماں کو وہم و گمان تھا کہ افشاں شاید ایک عام انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہے، لیکن میں نے اماں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے لہجے میں مزید اعتماد پیدا کرتے ہوئے کہا، اماں، افشاں یہاں صرف مبارکباد دینے اور ہمیں خوشیاں بانٹنے کے لیے آئی ہے۔ وہ میری بہن سے ملنے اور شادی کی خوشیوں میں شامل ہونے آئی ہے۔ جبکہ میری بہنیں، جو اماں کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھ رہی تھی، ایک دم آگے بڑھی اور خوش دلی سے افشاں کا استقبال کیا۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے گھر آئی ہیں، آئیں بیٹھے نا، آپ نے ہماری بہت عزت بڑھائی۔ میری بڑی بہن نے ہنستے ہوئے کہا اور اسے بیٹھنے کی جگہ فراہم کی۔ افشاں نے ان کی باتوں کا جواب ہلکی سی مسکراہٹ سے دیا اور بے تکلفی سے وہیں بیٹھ گئی، جیسے وہ ہمیشہ سے ہمارا ہی ایک حصہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ جس نرمی اور وقار کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے انداز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور کشش تھی جو سب کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے سے کمرے کا ماحول مزید خوشگوار ہو گیا تھا، جیسے اس کی موجودگی نے ہمیں کسی انوکھے سکون سے بھر دیا ہو۔ افشاں نے نرمی سے ایک چھوٹا سا سفید بیگ نکالا جس پر سونے کی کشیدہ کاری تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد افشاں نے ایک لفافہ اپنے پرس میں سے نکالا اور میری بہن کی طرف بڑھایا اور کہا، میں تمہارے لیے کوئی تحفہ نہیں لا سکی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں ایک بہت اچھا تحفہ دوں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے سوچا کہ کچھ رقم دے دیتی ہوں، شاید وہ رقم تمہارے کسی کام آ جائے اور تم اپنی مرضی سے اس رقم سے کچھ خرید لینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لفافہ میری بہن کی طرف بڑھا دیا۔ میری بہن جھجک گئی اور اس نے میری طرف دیکھا جیسے میری اجازت کی منتظر ہو۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھوں سے اسے اشارہ کیا تو اس نے وہ لفافہ تھام لیا۔ اس نے میری بہن کو لفافہ پیش کرتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گی۔ میری بڑی بہن نے خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ تحفہ قبول کیا اور افشاں کا شکریہ ادا کیا۔ اماں کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن وہ اب بھی کچھ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے دل میں شاید ایک انجان خوف اور تجسس چھپا ہوا تھا، لیکن افشاں کی موجودگی نے ان کے چہرے پر بھی سکون کی لہر بکھیر دی تھی۔ اماں نے آہستگی سے پوچھا، بیٹا، آپ کہاں سے آئی ہیں اور کیسے ہمارے بیٹے سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ افشاں نے نرمی سے جواب دیا، جی بس یوں ہی ایک اتفاق ہوا۔ زندگی میں کچھ ملاقاتیں غیر متوقع ہوتی ہیں، جیسے کوئی دعا قبول ہو جائے۔ اس کی باتوں میں ایک گہری چاشنی اور ادب تھا جس نے اماں کو بھی مطمئن سا کر دیا۔ اس دوران میری چھوٹی بہن، جو کہ خاموشی سے افشاں کا جائزہ لے رہی تھی، بولی، آپ بالکل ایسی لگتی ہیں جیسے کسی خواب سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئی ہوں۔ افشاں نے اس بات پر ہنستے ہوئے کہا، میں تو بالکل آپ لوگوں جیسی ہوں، بس اللہ نے مجھے آپ لوگوں سے ملانے کا وسیلہ بنایا۔ پھر وہ میری بہنوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جبکہ اماں تو بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک پری ان کے گھر پر چلی آئی ہے۔ افشاں بہت خوش ہوئی، جبکہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک جادو ختم ہو گیا ہو، جیسے اب اس منظر میں وہ کوئی کشش نہ رہی ہو۔ میری آپی نے جب وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں 2 لاکھ روپیہ تھا۔ اتنی بڑی رقم ہم پہلی بار دیکھ رہے تھے، اسی لیے وہ بے حد حیران تھی۔ مجھے کہنے لگی، فاروق، یہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور اتنی بڑی رقم سلامی کے طور پر دے گئی ہے؟ آپی نے حیرانی سے کہا تو میں نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا۔ افشاں کے بارے میں جان کر وہ بھی بے حد حیران ہوئی اور کہنے لگی، آج تک میں نے کبھی کوئی اتنی مہربان لڑکی نہیں دیکھی۔ جس طرح وہ ہمارے کام آئی ہے اور جس طرح اس نے ہمارے لیے رحم دلی دکھائی ہے، اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں کرے اور اس کو مزید توفیق دے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کی مدد کر سکے۔ آپی نے اسے ڈھیروں دعائیں دی، جبکہ اماں بھی افشاں سے ملنے کے بعد اب بے حد مطمئن ہو گئی تھی۔ ان کے دل میں جو پہلے اس کے حوالے سے خوف تھا، اب وہ خوف ختم ہو چکا تھا۔ اب انہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ افشاں مجھ پر حاوی ہو جائے گی اور کہیں میرے حواسوں پر قبضہ کر کے مجھے یہاں سے لے نہ جائے۔ اماں بھی اب اس حوالے سے کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ اس رقم کے بعد آپی کی شادی کی تیاریوں کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔
ہر کام بڑی سہولت اور آرام سے ہو گیا تھا اور آپی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں آج بے حد خوش تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابا کے مرنے کے بعد میں اپنی ایک بڑی ذمہ داری سے آزاد ہو گیا تھا۔ حالانکہ ابھی میری 4 بہنیں باقی تھیں، لیکن میں جانتا تھا اور اس بات پر میرا گہرا اطمینان تھا کہ ان کی دفعہ بھی غیب سے میری مدد ہو جائے گی اور میں انہیں بھی اچھے طریقے سے بیاہ سکوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں اپنی زندگی سے مطمئن ہو رہا تھا، کیونکہ افشاں کی مدد کی بدولت ہی میں نے اب اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی۔ وہ بھٹے کا کام میں نے چھوڑ دیا تھا اور اس دکان میں اب برکت پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ سارا دن میں دکان پر رہتا اور شام تک میری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی۔ اب میں نے اس دکان میں اپنی ماں اور بہنوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے پکوڑے اور سموسے رکھ کر بھی بیچنا شروع کر دیے تھے، جن کی بدولت مجھے کچھ اضافی آمدنی ہو جاتی تھی۔ میری کمائی میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا اور یہ سب کچھ افشاں کی بدولت تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں آج بھی اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کر رہا ہوتا اور وہیں پر بھٹے کے ٹھیکیدار کی باتیں سن رہا ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے مشکل حالات میں افشاں نے میری مدد کی، شاید ہی کوئی اور کرتا، اور اس کے لیے میں ساری زندگی اس کا مشکور تھا۔ آج 4 سال گزرنے کے بعد فقط 15 برس کی عمر میں ہی میں اپنی دکان کا مالک بن بیٹھا تھا اور اپنی بہنوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو چکا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے جس طرح میں نے اپنی ایک بہن کی شادی کی، اسی طرح باقی سب کی بھی کر دوں گا۔ ماں مجھ سے بے حد خوش ہے، کیونکہ میں بر وقت اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر انہیں اٹھانے کے قابل ہو گیا ہوں اور زندگی میں آگے بڑھ گیا ہوں۔ اماں کی دعائیں میرے لیے بہت اہم ہیں، جو ان کے لبوں پر ہر وقت میرے لیے رہتی ہیں۔ میں نے اماں کی کڑھائی کا کام بھی ختم کروا دیا، کیونکہ وہ بہت محنت طلب تھا اور اس میں مزدوری کم ملتی تھی۔